مقدس میں کچھ معروضات پیش کریں گے اور اپنی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر شریف 40 سال ہے، اعلان نبوت کے 1 سال بعد جب میرے آقا کی عمر شریف 41 سال ہوئی، اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں آپ کو ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے وہ والدین کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ پیار والد اپنے چھوٹے بچوں سے کرتا ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک چونکہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب سے زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ حضور کو اپنی ساری اولاد میں، ویسے تو حضور رحمت للعالمین ہے، جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا وہ یوں ہی محسوس کرتا تھا کہ آقا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ یہ حضور کا دل ہے، آقا کا قلب شریف ہے اس طرح کا کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا ہے نا تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب سرکار کا میں ہوں۔ لیکن کانا احب الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر محبت سرکار نے کسی سے کی ہے تو وہ اپنی لخت جگر سیدہ زہرا پاک سے کی ہے۔ سب سے زیادہ لاڈلی ہیں اور پیاری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نسل ہے اس کی اصل حضرت سیدہ زہرا پاک ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت بولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کیا۔ غزوہ بدر سے کچھ دیر بعد 2 ہجری کے اندر آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 15 سال تھی، اور حضرت بولائے کائنات حضرت علی کی عمر شریف تھی 21 سال۔ 3 ہجری کے اندر اللہ نے پہلا صاحبزادہ امام حسن کی صورت میں عطا فرمایا، اور 4 ہجری میں اللہ نے دوسرے صاحبزادے سلطان کربلا حضرت امام حسین آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سارا دن اپنے گھر کا کام بھی کرتی ہیں، رات کو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور سجدے کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں فرماتے میں نے دیکھا ہے ساری رات میری والدہ اللہ کے حضور قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں گزارتی اور دعائیں کرتی رہی۔ فرمایا میں نے ایک بار بھی نہیں اپنی والدہ سے سنا کہ ایک بار بھی میری والدہ نے اپنے لیے دعا کی ہو۔ جب بھی میری ماں کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے نانا مصطفیٰ کی امت کے لیے اٹھے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک اپنے بابا مصطفیٰ کی امت سے اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی محبت ہے، پورا دن کام کر کے چکی چلا کے، ٹھیک ہے، اور بچوں کی پرورش کرنی ہے، خامد کی خدمت کرنی ہے، اور پھر رات کو جاگنا ہے، اللہ کے حضور آنسو گریہ ازاری کرنی ہے۔ حضرت امام حسن آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں سیدہ زہرا پاک ایسا بھی وقت ہوتا کہ آپ سجدہ کرتی تو پوری رات گزر جاتی، سر سجدے سے نہیں اٹھاتی تھی۔ تو اکثر آپ یہ اللہ کے حضور تمنائیں کیا کرتی تھی، مولا کوئی ایک رات تو ایسی آ جائے کہ تیری بندی فاطمہ دل بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن
سجدہ ختم نہیں ہوتا. بچوں کی پرورش کرنی ہے، جھولا جلانا ہے، ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ فتم سے ہے. فتم کا معنی ہے روکنا، علیحدہ، جدا کرنا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ. اللہ نے فاطمہ کو اور اس کے عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ سے علیحدہ کر دیا. نہ تو فاطمہ جہنم میں جا سکتی ہے، نہ ان کی اولاد جہنم میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی در زہرا پہ بیٹھنے والے منگتے جہنم میں جا سکتے. ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، دہلیز زہرا پہ جھک جاتا ہے، اللہ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتا ہے. اور آپ کو بطول کہا جاتا ہے. بطول، بطول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. وہ ایک ٹولہ ہے، شور کرتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ایک باغ فتح کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی، اور اتنی سخت ناراض ہوئی، اتنی سخت ناراض ہوئی کہ وصیت کی کہ میرے جنازے پہ ابوبکر کو نہیں آنے دینا. وہ ابوبکر جو سیدہ فاطمہ کے بابا کی خاطر اپنا گھر بار اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب ہے بطول. بطول کس کو کہتے ہیں؟ انقطاعها عن الدنیا الی اللہ تعالی. جو دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو بطول کہتے ہیں. سیدہ زہرا پاک کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے ہی نہیں. تو ایک باغ فتح کے لیے کہ ابوبکر صدیق سے ناراض ہوگی ہے، وہ تو اپنا سارا کچھ جو ان کی ملکیت میں ہے وہ لٹانے کے لیے تیار ہے. ان کو یہ باغوں کی کیا ضرورت ہے جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں. باغوں کی خاطر اپنے نبی کے صحابہ سے ناراض ہوگی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، اللہ پاک نے اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمانی آپ سیدہ فاطمہ کیا چیز ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی گھر والی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا جب وہ گفتگو کرتی ہیں، کلام کرتی ہیں، کوئی بات کرتی ہیں تو خوب بخوب اسی طرح بات کرتی ہیں جس طرح رسول اللہ بات کیا کرتے تھے. کامل مشابہت گفتگو کے اندر، لب و لہجے کے اندر، بس ایسے لگتا ہے جیسے نبیوں کے تاجدار بول رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بارگاہ رسالت میں حضرت سیدہ زہرا آتی نا تو حضور مرحبا کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. مقام زہرا کو سمجھو. مقام زہرا کیا ہے؟ رسول اللہ نبیوں کے تاجدار جن کو دیکھ کے مسجد اقصی میں سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں. عرشوں پہ خدا کے نوری اور معصوم فرشتے جن کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فَأَخَذَهَا بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا. ایک جملہ سننے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے آقا چومتے. آقا چومتے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو، ہاتھوں کو چومتے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی مجلس پہ اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو بٹھا دیا کرتے. کتنی محبت، کتنی محبت. اللہ اکبر.
اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اطبها اطبنی. فرمایا سن لو میری جو بیٹی فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس نے کس کو ناراض کیا؟ صرف اسی کو نہیں بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے حضرت امام سہیلی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی گستاخی کی، بے ادبی کی، وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے اس نے فاطمہ الزہرا کی گستاخی نہیں کی بلکہ اس نے تو رسول اللہ کی گستاخی کی. اس لیے کہ سیدہ زہرا تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا. وہ جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ دار اسلام سے نکل کر اور کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہی بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. فرمایا جس نے سیدہ کی بے ادبی، ذرہ سے بے ادبی کر دی اور تھوڑے سے ان کے دل کو رنج پہنچایا، اس نے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو رنج پہنچایا. اور جس نے مصطفیٰ کے دل کو رنج اور اذیت پہنچائی ہے وہ دار اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ابو جہل کی بیٹی نا جویریہ، اس کا نکاح جب ہونے لگا حضرت علی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں حلال کو حرام نہیں کرتا. جو حلال ہے اس کو میں حرام نہیں کرتا، جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کرتا. لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا علی 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 اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ اس کے گھر کے اندر ہے. لیکن اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دینی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نکاح کے اندر میری بیٹی بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھو ذرا اللہ نے ایک مرد کے لیے کتنی بیویاں رکھنا جائز کرا دیا؟ بولیے ذرا، ڈرتے ہو؟ 4 بیویاں، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی علی کے لیے جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ محدثین نے یہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا کہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 بیویاں ایک وقت میں ایک مرد کر سکتا ہے. تو رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت علی کے عقد میں تو علی اس وقت دوسرا نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا دوسری جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سوکن. کیا ہوتی ہے؟ سوکن ہوتی ہے نا. تو جو پہلی بیوی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اذیت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی خاطر کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، رنج نہ ہو، حضرت علی المرتضیٰ پہ دوسری شادی کرنا حرام قرار دیا ہے. اب اللہ کے قرآن نے تو جائز قرار دیا تھا. تو محدثین نے لکھا، سنو قابل توجہ جملہ ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ ایسا کام جو جائز ہے، مباح ہے، بلکہ سنت ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اذیت اور رنج کا باعث بنتا ہے، وہ کام پھر جائز نہیں رہتا، وہ مباح نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے. حرام ہو جاتا ہے وہ کام. اوروں کے لیے جائز ہے، علی کے لیے حرام ہے کیونکہ بنت رسول کو تکلیف ہوگی.
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنی رعایت فرمائی ہے اپنی بیٹی کی، لیکن ان سارے کاموں کے باوجود حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گئی، کہا یا رسول اللہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مال غنیمت سے غلام آئے، باندیاں آئیں، اگر ایک باندی اپنی بیٹی کو عطا ہو جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو بدر کے اندر جو شہید ہوئے ان کے یتیم بچے ہیں، ابھی تو صفہ کے اندر جو طلاب العلم بیٹھے ہیں وہ بھوکے ہیں، اس لیے فاطمہ میں تجھے کوئی باندھی نہیں دے سکتا، تجھے نہیں دے سکتا، ہاں تو میرے در پہ آئی ہے خالی نہیں جانے دوں گا، ایسے کر پورا دن کام کرتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، رات کو جب بستر پہ لیٹنے لگو تو میں تجھے عمل بتاتا ہوں وہ کر لیا کرو۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، پورے دن کی تھکاوٹ اللہ دور کر دیا کرے۔ آج ماں کو اور بیٹی دروازے پہ آئے تو میرا خیال ہے سب کچھ ہی دے دیا جائے، نہ دیکھا جائے یہ کس کا حق ہے یہ کس کا حق ہے۔ تو وہ حضور رحمت للعالمین ہے اپنی بیٹی سے محبت بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو یتیموں کا بڑا خیال ہے، بھوکھوں کا بڑا خیال ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تشریف لائے، آپ بیمار تھی عیادت کے لیے، فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جی 3 دن ہو گئے ہیں فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کی بیٹی ہے، 3 دن سے فاقے کچھ کھا نہیں سکتی، روزانہ پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیتی ہوں، 3 پتھر ہیں میرے پیٹ پہ۔ حضور جان کائنات نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی، فرمایا بیٹی ادھر دیکھ، تو نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، تیرے پیٹ پہ 3 پتھر ہیں، تیرے بابے محمد رسول اللہ نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے۔ جو کچھ آیا ہے وہ لٹا دیا ہے، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، ادھر اپنے لیے نہیں رکھا جاتا، سب کچھ حضور کی امت پہ نچھاور کر دیا جاتا۔ ایک عرابی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا میں بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے کون ہے جو اس غریب مفلس کو سواری دے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی اونٹنی ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں وہ اونٹنی اس مفلس کو عطا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے؟ تو حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، اپنے سر کی دستار اتار کر اس عرابی کے سر پہ رکھ دی۔ میرے آقا فرمانے لگے تم میں سے کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے، اس کے گھر والوں کو کھانا کھلائے؟ اب وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں پہ کھجور کھا کے روزہ رکھا جاتا تھا، اسی کھجور کو چوس کے روزے کو افطار کیا جاتا تھا، کھانے کا ملنا بڑا مشکل تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے اور حسرت کے ساتھ سوچنے لگے کاش ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو آج ہم رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کھانا کس فقیر کو عطا کر دیتے، لیکن افسوس کسی کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں تھی۔ میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا سلمان جو صحابہ ادھر موجود نہیں ہیں ان کے گھر اس کو لے جاؤ، شاید ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو۔ حضرت سلمان فارسی نے اس عرابی کو پکڑا، دیہاتی کو، جو صحابہ موجود نہیں تھے ان کے گھروں میں گئے، لیکن غربت کا ایسا عالم تھا کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اب حضرت سلمان فارسی کے دل میں خیال آیا ان کے آستانے پہ چلتے ہیں
جن کے در سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس عربی دیہاتی کو پکڑا، آستانہ زہرا پہ حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آقا سلمان فارسی نے عرض کی بنت رسول آپ کا غلام سلمان فارسی ہے۔ آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے بابا نے بھیجا ہے، ایک عربی ہے، دیہاتی ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کسی صحابی سے کچھ نہیں مل سکا، تو آپ کے در پہ آیا ہوں، اگر کچھ ہے تو عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک نے پورے گھر میں نظر ڈالی، لیکن کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں، پورے گھر میں چپا چپا چھان مارا، کوئی چیز ہو اس فائل کو دیا جائے، لیکن سیدہ زہرا کے در پہ آیا تھا، نبی کی بیٹی اور شہزادی ہے، خالی کیسے جا سکتا تھا؟ حضرت سیدہ زہرا نے اپنی چادر حضرت سلمان فارسی کے حوالے کر دی، فرمایا ایک چادر ہے نبی کی بیٹی کی، یہ چادر لے جاؤ، شمعون یہودی ہے، بڑا امیر ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو یہ بنت رسول کی چادر ہے، یہ تم خرید لو، جو کچھ وہ مال دے گا اس کے بدلے میں کچھ کھانا لے کے اس فقیر سائل دیہاتی عرابی کو دے دینا۔ میرے آقا سلمان فارسی نے سیدہ زہرا پاک کی چادر کو لیا، شمعون یہودی کے پاس گئے، جا کے کہا یہ چادر لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ مال دے دو۔ شمعون یہودی کی نظر جب اس چادر پہ پڑی اور ردائے مقدس سیدہ زہرا پاک کے سر کی چادر جب اس پہ نظر یہودی شمعون کی پڑی، کہا آخر معاملہ کیا ہے، یہ چادر کیوں بیچنے آئے ہو، یہ چادر ہے کس کی؟ کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے، ایک مقطع حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے کھانے کا سوال کیا، لیکن صحابہ میں سے کسی کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا، تو نبی کی بیٹی نے اپنی چادر دی کہ وہ تجھے بیچے اور جو مال ملے اس سے کچھ کھانا اس کو کھلا دیا جائے۔ شمعون نے جب یہ بات سنی اور نظر بنت رسول کی چادر پہ پڑی، اس کی ایک چیخ نکلی، حضرت سلمان فارسی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اے جس کی بیٹی کی اتنی سخاوت ہے پھر اس کا بابا یقیناً نبیوں کا تاجدار ہے۔ یہ نبوت کے گھر کی خاتون ایسا سخاوت ایسا کام کر سکتی ہے، کلمہ پڑھا یہودی ہے، مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی خواتین کے لیے ایک ماڈل ہے، کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، کبھی بے پردگی نہیں کیا، فرشتوں نے بھی آپ کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا نا صحابہ سے، میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سارے صحابہ سر جھکا کے خاموش ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے اور سیدہ زہرا پاک کے پاس پہنچے، کہا حضور نے کچھ سوال کیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہا کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا پوچھ رہے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کو نہ کوئی مرد دیکھے اور وہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، کسی مرد کی نظر عورت پہ نہ پڑے اور نہ ہی اس عورت کی نظر کسی مرد پہ پڑے۔ اللہ اللہ۔ آج کی عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں جدھر چاہیں، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی تم خاتون ہو تو مردوں میں کیا کر رہی ہو، تو آگے سے کیا کہتی ہیں کہ بھائی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، چاہے بیٹھ جائیں پاس باتیں کریں گپ لگائیں، لیکن صرف جو ہے نظر میں حیا ہونی چاہیے۔ بلکہ آگے سے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ مرد نگاہ جھکا لیں۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا نگاہ جھکانے کا، تو عورتوں کو بھی دیا ہے۔ سب سے بہتر عورت کے لیے معاملہ کام یہی ہے کہ اس کی نگاہ کسی مرد پہ نہیں پڑنی چاہیے اور مرد کی نگاہ اس عورت پہ نہ پڑے۔
سیدہ زہرا پاک نے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ اپنے وصال کے بعد جنازے کے حوالے سے بھی آپ بڑی فکر مند تھی. حضرت ابو بکر کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس ان سے کہنے لگی جب آپ کا وقت وصال قریب تھا، کہا اسماء میں بڑی پریشان ہوں کہ جب وصال ہو جائے گا تو میرا جنازہ جب چارپائی پر رکھا جائے گا تو مردوں کی نگاہ پڑے گی. میں نہیں چاہتی بنت رسول ساری زندگی جس کے جسم پہ کسی کی نگاہ نہیں پڑی وصال کے بعد کوئی مرد اس کو دیکھے. حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو خواتین کا جنازہ اٹھتا ہے تو چارپائی کے جو چار پاویں ہیں نا اس کے ارد گرد ایک ایک لکڑی ٹہنی جو ہے نا وہ باندھ دی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے. جس طرح ڈولی نہیں ہوتی ڈولی، وہ ڈولی نما وہ چارپائی بن جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسماء وہ مجھے بنا کے دکھاؤ. تو حضرت اسماء نے باقاعدہ پریکٹیکل چارپائی کے چار پاؤں پہ ایک ایک لکڑی باندھ کے اور اس کے اوپر پھر ایسے چادر ڈالی نا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو گئی. فرمایا بالکل مجھے بھی اسی طرح جب میرا وصال ہو جائے تو میری چارپائی پہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم پر مرنے کے بعد وصال کے بعد بھی کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑی. یہ حضور کی بیٹی آج کی خواتین کے لیے بلکہ قیامت تک کی آنے والی جتنی خواتین اسلام ہیں ان کے لیے ماڈل ہیں. جب آپ کی بیٹی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی، آپ کی مائیں انگریزوں کو دیکھیں گی اور انڈین فلمیں دیکھیں گی تو ان کا کردار پھر کیسا ہوگا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو تو پھر سیدہ زہرا پاک کی سیرت ان کو پڑھائیں، حضرت سیدہ زہرا پاک کے قصے ان کو سنائیں، ان کی حیا اور شرم کے واقعات ان کو بتائیں کہ بنت رسول نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ٹھیک ہے، فاقہ ہے، صبر کیا ہے. کبھی بھی سیدہ زہرا پاک کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. اگر آنکھوں میں آنسو آیا تو اپنے باقا مصطفیٰ کی امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے آیا ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول دے گا حضرت سیدہ زہرا پاک، کیونکہ ساری زندگی آپ نے پردے کا اہتمام کیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب قیامت والے دن حضرت سیدہ زہرا پاک کی سواری آنے لگے گی اور پل صراط سے ہر بندے نے گزرنا ہے تو پل صراط سے جب سیدہ زہرا پاک گزرنے لگے گی تو منادی ایک ندا دے گا، ایک آواز دے گا. وہ آواز کیا ہوگی؟ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط. او اہل محشر، او قیامت والو، اس میں ولی بھی ہیں، اس میں صحابہ بھی، اس میں نبی بھی ہیں. پورے اہل محشر سے خطاب کیا جائے گا اپنے سروں کو جھکا لو. صرف سروں کو جھکانا ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط پہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے لگا. قیامت والے دن بھی سیدہ زہرا پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکے. اللہ اللہ. حدیث شریف کے اندر آیا ہے، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رسالۃ المجالس میں لکھا ہے کہ اللہ پاک جب جنت عطا فرمائے گا، جنتی اپنے نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے، اچانک دیکھیں گے ایک نور ہے، نور. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نور شاید یہ سورج ہو جس سے جنت کی در و دیوار منور ہو گئی ہے. لیکن پھر وہ سوچے کہ جنت کے اندر تو سورج نہیں ہے، جنت کے اندر تو سورج نہیں ہو سکتا، جنتی تو سورج سے بے نیاز ہے، وہاں سورج کے بغیر ہی اللہ نے اتنی روشنی عطا فرمائی ہے کہ سورج چاند کی حاجت نہیں ہے. تو اسی خیال میں ہوں گے کہ جو خازن جنت ہے، جنت کا جو دروگا ہے حضرت رضوان، وہ کہیں گے یہ سورج نہیں ہے. تو جنتی پوچھیں گے کہ یہ پھر نور آیا کہاں سے جس سے
جنت کی در و دیوار منور اور روشن ہو گئی تو خازن جنت حضرت رضوان کہیں گے ہذہ فاطمہ و علی ضاحکا، وہ جنت کے اندر علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے یہ جو نور نکلا ہے۔ اللہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف قریب ہے، میرے آقا نے حضرت سیدہ زہرا پاک کے کان میں سرگوشی کی ہے، آہستہ سے بات کی تو سیدہ رونے لگی، پھر کان میں ہلکی سے بات کی تو پھر وہ مسکرانے لگی۔ یہ منظر، یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی۔ کہا فاطمہ بتاؤ حضور نے کیا تمہیں کہا ہے؟ پہلے روئی ہو پھر مسکرائی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سرکار کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، اما عائشہ صدیقہ نے دوبارہ پوچھا، کہا اب میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اب سرکار کا وصال شریف ہو گیا ہے۔ حضور نے میرے کان میں کہا تھا بیٹی فاطمہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں رخصت ہونے لگا ہوں، تو میں رونے لگی۔ لیکن پھر آقا نے میرے کان میں کہا بیٹی رو نہیں، میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ تو میں مسکرانے لگی۔ وہ اور ہیں جن کو موت کا بتایا جائے کہ تو مرنے والا ہے تو وہ روتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ سیدہ زہرا پاک ہیں، وہ حضور کے پاس پہنچنے کے لیے اگرچہ موت کی صورت میں جائیں وہ خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ ٹولہ بھی ہے وہ جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے سرکار کو پتہ نہیں ہے، اور حضور کو کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ سرکار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا وقت وصال قریب آ گیا، اور میرے جتنے گھر والے ہیں ان میں سب سے پہلے میری بیٹی سیدہ فاطمہ کا وصال ہوگا۔ یہ موت کا جو تعلق ہے زندگی کا، یہ سانسوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقدرہ سانس عطا فرمائی ہے، وہ سانس جب پورے ہو جاتے ہیں تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سائنسوں کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ کتنا لیٹسٹ دور ہے، سائنسی ہے، بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہوئی، لیکن کیا ایسی بھی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ انسانوں کے سانسوں کا پتہ چل سکے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتہ ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے سانس کتنے ہیں، میں سب سے پہلے تم میرے پاس آئے گی۔ اور سیدہ زہرا پاک حضور کے وصال کے تقریباً 6 مہینے بعد آپ کا وصال شریف ہوا ہے۔ آج 3 رمضان مبارک حضرت سیدہ زہرا پاک کے وصال کا دن ہے۔ آپ لوگ نے گھر جا کے بھی ختم کا اہتمام کرنا ہے، جب افطاری کا وقت ہو، جو لنگر طعام ہو اس کو سیدہ زہرا پاک کے وصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ زہرا پاک کے